عورت کا پردہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گویا سطر ہے، یعنی جس طرح سطر کو چھپا کر رکھنا چاہیے اسی طرح عورت کو گھر میں پردے میں رہنا چاہیے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے۔ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے ان میں سے 2 جماعتیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، یعنی وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ ظالم و جابر جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ خامخواہ لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہوں گے اور ان پر رعب جماتے ہوں گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یعنی اتنا مختصر لباس پہنیں گی کہ سارے اعضاء کھلے رہ جائیں گے، یا اتنا چست و باریک لباس اختیار کریں گی کہ سارے اعضاء صاف ابھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ عورتیں خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور سروں پر جوڑے باندھ کر مٹک مٹک کر چلیں گی۔ ایسی عورتیں اپنی بدکاری کے سبب سے جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو کافی دور سے آنے لگتی ہے۔ تنہائی میں بھی سطر کا چھپانا ضروری۔ حضرت بحز بن حکیم رحمہ اللہ نے اپنے والد حکیم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرم محفوظ رکھو، کسی کے سامنے نہ کھولو سوائے اپنی بیوی اور شرعی باندی کے۔ یعنی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں اس حالت کے بارے میں جب آدمی بالکل تنہائی میں ہو، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ نابینا کا حکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ ایک نابینا صحابی ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھو گے؟ اچانک نظر پڑ جانے کا حکم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا، یعنی یہ کہ اگر اچانک کسی نامحرم عورت یا کسی سطر پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ادھر سے نگاہ پھیر لوں۔